بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو تو السلام علیکم، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ رمضان بھی سب کا بہت اچھے سے گزر رہا ہے اور گزرے گا۔ اور جیسے کہ ہمارے روزے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے گزر رہے ہیں الحمدللہ، اور ویدر بہت ٹھنڈا تھا پورے رمضان میں، اور بارشیں ویدر بس ایسا ہی رہا، لیکن روزے بہت اچھے سے گزر گئے، سارے ہی گزر گئے، اب تھوڑے سے رہتے ہیں۔ تو یہاں ہماری صبح کا آغاز ہو چکا ہے، اور ناشتہ ہمارا ریڈی ہے، اور ناشتہ کر کے سحری کر کے پھر ہم اپنے کاموں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے دن بھر کے لگ جائیں گے، پھر اپنے معمولات کے کام چلتے رہیں گے۔ یہاں ایسٹر کی چھٹیاں بھی ہوئی ہیں بچوں کی، جی تو سوئٹزرلینڈ میں چھٹیاں بھی ہوئی ہیں بچوں کی، تو کافی یعنی کہ یہاں پر تھوڑا سا نا سوئٹزرلینڈ کا ذرا الگ ہی کچھ نظام ہے، بہت چھوٹی سی کنٹری ہے، اور ایک کنٹری ہے کہ بس کیا کہیں، یہاں الگ الگ پارٹ ہیں کنٹری کے اندر، جرمن پارٹ ہے، فرینچ پارٹ ہے، اٹالین پارٹ ہے غوموش کر کے، تو یعنی کہ الگ الگ پارٹ ہیں، اور وہاں پر وہ زبان بولی جاتی ہے۔ تو اور صوبے یہاں کے 26 صوبے ہیں، اور ہر صوبے کا الگ ہی قاعدہ قانون ہے، اور یہ سارا سسٹم ہے یہاں پر۔ تو جیسے ہمارے کنٹری میں 4 صوبے، اس طرح سے یہاں پر 26 صوبے ہیں، جہاں یہاں پر صوبوں کو جیسے کانٹون کہتے ہیں، 26 کانٹون ہیں، اور وہ ہر کانٹون کا ایک پریزیڈنٹ ہے۔ عجیب سی بات ہے، بالکل ہی قاعدہ قانون، اگر یہاں چھٹیاں ہیں تو دوسرے جگہ پر الگ سے ٹائم پہ چھٹیاں ہوتی ہیں، تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے، اور دوسرے مطلب الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پر اگر کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرے کانٹون میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، یہ سارا سسٹم ہے یہاں پر۔ تو یہاں بچوں کی چھٹیاں ہیں تو ظاہر سی بات ہے بچے تنگ بھی کرتے ہیں، گھر پہ لے کر تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے ان کو، چھوٹی کو اسپیشلی، ورنہ گھر میں آل ٹائم بس بیٹھ کر کیا کرنا ہے، بس لیپ ٹاپ اور گیمنگ اور یہ چیزیں ان میں پھنسے رہنا ہے، کیونکہ اتنی ٹھنڈ میں باہر نہیں بھیج سکتے۔ بہرحال تھوڑا سا بھی ویدر ٹھیک ہوتا ہے تو ان کو لے کے تھوڑا سا باہر پارک وغیرہ میں لے کر چلے جاتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا کھیل کود لیتے ہیں، ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے ذرا، گھر میں بیٹھے بیٹھے رہنے سے تو بہتر ہی ہے۔ تو یہ میری چھوٹی والی کو میں لے کر ذرا اس ہاسپٹل بھی جانا تھا، اس کا اپوائنٹمنٹ تھا، اس کے تھوڑا سا کانوں کو چیک کرانا تھا، تو اس کے لیے میں گئی تھی اپوائنٹمنٹ میں، کیونکہ اسکول والے ہی بیچتے ہیں یہاں پر، اپوائنٹمنٹ کو کہتے ہیں راندیوو، تو اس کا راندیوو تھا، تو پھر اس کو مجھے لے کر جانا تھا۔ اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں بچوں کے، کہ یہاں پر ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ سالانہ چیک اپ وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہاں میں اس سے پھر لے کر آئی تھی۔ یہ اس کا جہاں پر کان چیک کرانے ہیں وہ ہاسپٹل ہے، پھر انہوں نے بس کیا کہوں، پھر یہاں سے خیر میری ابھی اپنے کام کی شروعات ہو گئی، تو میں صبح صبح اپنے کام پر آ گئی، جہاں میں کرتی ہوں جاب۔ آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہی ہے کہ میں کہاں جاب کرتی ہوں، میں اکثر بتاتی رہتی ہوں کہ ریفیوجی سینٹر ہے، یعنی کہ ایک کیمپ ہے ریفیوجی، جہاں پر میں کام کرتی ہوں، اور اندر کے سارے معاملات دیکھ رہی ہوتی ہوں، شاپ کے اندر کے سارے معاملات دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ تو یہاں پر ایک ماہ میں ایک بار جو ہے نا حساب کتاب کا دن آتا ہے، مینس جو سے میں ابھی حساب کتاب کر رہی ہوں، کیونکہ یہاں پر مہینے میں ہر ایک ریفیوجی جو نیا آیا ہوا بندہ ہوتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے جاتے ہیں، کچھ پیسے ان کے ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ اگر باہر سے کچھ شاپنگ وغیرہ کرنا چاہیں، سارے پیسے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ پیسے اس کمپیوٹر سسٹم میں ڈال دیے جاتے ہیں، کیونکہ جب یہاں سے یہ چیزیں بائی کرتے ہیں تو ان کی کٹوتی یہاں سے ہوتی ہے، جیسے 100 فرنک یہاں ڈال دیے جاتے ہیں، پر منتھ ان کو 300 منیمم ملتے ہیں جب وہ کیمپ میں ہوتے ہیں، میکسیمم پھر باہر جاتے ہیں جب گھروں میں شفٹ ہوتے ہیں تو وہی پیسے ان کے بڑھ جاتے ہیں، آئی تھنک 400 اور ایسے پر پرسن، یا 440 یا 450 اس طرح سے ہوتے ہیں ایک ایڈلٹ کے،
اور ایک چھوٹا بچہ ہے تو اس کی 350 سے ہوتے ہیں. تو پھر یہ ان کا سارا جو کمپیوٹر میں حساب کتاب میرے پاس ہوتا ہے ان کے اکاؤنٹس میں. تو مجھے پورا مہینہ ختم جب ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفافے میرے پاس بہت سارے لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کی پکچر بھی لگی ہوئی ہے، ان کے نام، فیملی نیم. یہاں پر کہتے ہیں کہ نوم پرینوم، یعنی کہ فیملی نیم نوم کو کہتے ہیں اور پرینوم اپنے نام کو کہتے ہیں. تو وہ اور پکچر بھی ان کی لگی، اور اندر ان کے ساری ڈیٹیل جو ہے نا پورے منتھ کی جتنی بھی انہوں نے خریداری کی ہوتی ہے ایک ایک رسید میں نے ان کے اس لفافے میں رکھی ہوئی ہوتی ہے. جسے جب یہ خریداری کرتے ہیں تو ایک رسید میں ان کو دیتی ہوں، دوسری رسید میں اپنے پاس سنبھالتی ہوں پروف کے طور پہ. تو یعنی کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کے اندر ہوتا ہے، اس باکس کے اندر ان کا حساب کتاب ہوتا ہے. جب مہینہ ختم ہوتا ہے 5 دن پہلے ہی میں ان کے سارے حساب کتاب ٹھیک کر رہی ہوتی ہوں. یہ سارے میں نے بلیں رسیدیں اکٹھے کرنی ہوتی ہے، اور پھر مجھے ان کو اسسٹنٹس کو اوپر جو بیورو ہے وہاں دینی ہوتی ہیں. پھر وہ ان کے پر منتھ دیکھتے ہیں کہ میں نیکسٹ منتھ میں ان کا کیا بقایا بچ رہا ہے، اور یا پھر انہوں نے ایکسٹرا کچھ خرید لیا ہے تو کٹوتی کیسے ہونی ہے، وہ سارا حساب کتاب پھر وہ دیکھتے ہیں. یہاں کا حساب کتاب میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور پھر وہ جو ان کے اکاؤنٹس میں جس طرح سے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں پر منتھ جو پیمنٹ ڈالتے ہیں ان کا سارا حساب کتاب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جیسا کہ میں اب ایک شاپ کے اندر ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں بچہ آیا اور وہ خریداری کرنے کے لیے آیا، ساتھ میرا کام بھی چل رہا ہے اور میں اپنے حساب کتاب بھی دیکھ رہی ہوں. تو بہرحال یہ ساری تھی حساب کتاب کی باتیں. تو یہ سوئٹزرلینڈ کا جو نظام ہے یہ بڑا اچھا نظام ہے. اگر یہاں پر ریفیوجی انٹر ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی کنٹری سے آ کر اور یہاں آتا ہے تو اسے بڑی اچھی اچھی فیسلٹیز ملتی رہتی ہیں، اور وہ سکون سے یہاں پر رہتا ہے ایزیلی، اور سارے کچھ بہت اچھے سے اس کا چل رہا ہوتا ہے. اور جیسے کہ شاپ ہے ابھی میں دیکھیں وہاں پر پہاڑوں کی اونچائی اور چوٹیوں کے اوپر کیمپ ہے، اور کیمپ کے اندر یہ فیسلٹی ہے کہ ان کو ہر ایک چیز یہیں پر مل جاتی ہے کھانے پینے کی. جتنے بھی مارکیٹس ہیں ان کی ساری چیزیں ان کو ایزیلی یہاں مل جاتی ہے، اور مارکیٹ سے کم پرائز میں ان کو یہاں پر مل جاتی ہے. تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اتنی دور مارکیٹ جائیں اور وہاں سے چیزیں خریدیں، اور وہ بھی زیادہ قیمت پہ بھی خریدیں. تو یہ ان کو کم قیمت پہ یہاں اکثر فری، بعض اوقات فری چیزیں بھی میں رکھ لیتی ہوں، کیونکہ جو مارکیٹیں ہمیں دیتی ہے کہ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں آپ لوگ، تو وہ میں ایک ٹیبل لگاتی ہوں وہاں پر وہ فری میں. اچھا جی یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ چاول ہے، بیسن ہے، ہمارے ملک کی چیزیں ہیں، جامع شیری ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ سارے میں نے رکھوائے ہیں اسپیشلی کہ اگر ہمارے کنٹری کے کوئی لوگ ہوں تو ان کو ضرورت ہو. رمضان بھی ہے، پھر اس حساب سے میں نے چیزیں رکھوائی ہیں، کھجوریں وغیرہ. تو جہاں میں رمضان کی بات کروں تو رمضان کے علاوہ بھی میں آپ کو بات کروں کہ ہر ویک ایک دن، یعنی کہ جدی، یعنی جمعرات کے دن، جمعرات کو جدی کہتے ہیں، یہ سارے فروٹس سبزیاں مارکیٹ کی دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بریڈ، سبزیاں، فروٹس، ہر طرح کی اشیاء آتی ہے جو فری میں ہم پاختاج کرتے ہیں. پاختاج کہتے ہیں کہ بانٹنے کو، فری میں اسے بانٹنے کے لیے سب کچھ ان لوگوں کے لیے رکھ دیتی ہوں. جس ٹیبل کو لگاتی ہوں اس ٹیبل کا نام ہوتا ہے تابلو سوئس. تابلو سوئس کہتے ہیں سوئس ٹیبل کو. یعنی کہ ان کو جو پیمنٹ مل رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہر تھرسڈے کو ان کو یہ ساری چیزیں فری میں ملتی ہے. تو آپ ان کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ پھر ان کے بعد ان کی بہت ساری بچت ہوتی ہے. تو یقیناً آپ کو میرا جو ولاگ ہے وہ پسند آ رہا ہوگا. میں کافی انفارمیشن دے رہی ہوں آپ لوگوں کو، نئے آنے والے لوگوں کو. تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا پلیز. اور بہت شکریہ دیکھنے کا، پسند کرنے کا. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جو بھی سوال کرنا ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.